بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء اللہ کے واقعات۔ کتاب الرسالہ کے باب کرامات اولیاء میں لکھا ہے کہ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری کے مکان میں ایک کمرہ تھا جس کو لوگ بیت الصبا کہتے تھے۔ درندے آپ کے پاس آتے تھے، آپ ان کو اس کمرہ میں لے جاتے، گوشت وغیرہ کھلاتے اور پھر رخصت کر دیتے۔ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری کا زمین پر بیٹھے بیٹھے دوسری جگہ پہنچ جانے کا واقعہ۔ کفایت المقتدی میں لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ وضو کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے جامع مسجد گیا۔ جب اندر پہنچا تو دیکھا کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے۔ خطیب منبر پر بیٹھنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ مجھ سے یہ گستاخی ہوگی کہ میں صف میں چیختا ہوا اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا اگلی صف میں جا بیٹھا۔ میری نظر دائنی جانب ایک نوجوان پر پڑی جو خوش لباس اور ادنی جامہ زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اس کے بدن سے خوشبو مہک رہی تھی۔ جب اس نے میری طرف نگاہ کی تو مجھ سے دریافت کیا کہ سہیل بن عبداللہ آپ کے کیسے مزاج ہیں؟ میں نے جواب دیا عافیت سے ہوں۔ میں سن کر تعجب سے دل میں سوچنے لگا کہ میں اس شخص کو جانتا تک نہیں اور اس کو میرا نام معلوم ہے۔ میں سوچ و فکر میں تھا کہ دفعتاً مجھ کو پیشاب کی شدت سے حاجت ہوئی اور اس سے مجھ کو بہت تکلیف ہوئی اور میری حالت غیر ہو گئی۔ اگر بیٹھتا ہوں تو میری نماز نہیں ہوتی اور اگر باہر جاتا ہوں تو نمازیوں کے سر سے کودنا پڑتا ہے۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ اس نوجوان نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور پوچھا کہ سہیل کیا پیشاب کی حاجت ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ یہ سن کر اس نے اپنے گھٹنوں کے نیچے سے ایک کمبل نکالا اور میرے اوپر ڈال دیا اور کہا کہ جلدی سے فارغ ہو جاؤ تاکہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کر سکو۔ ادھر نوجوان نے کمبل ڈالا، ادھر میرے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی اور جب میری آنکھ کھلی تو مجھ کو ایک دروازہ نظر آیا۔ کسی کہنے والے نے کہا اندر چلے جائیے، خدا آپ پر رحم فرمائے۔ چنانچہ میں اندر داخل ہو گیا۔ دیکھا تو ایک بہت عالیشان محل ہے۔ اس میں ایک کھجور کا درخت لگا ہوا ہے اور اس کے قریب ہی وضو خانہ ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے۔ پانی شہد سے زیادہ شیریں ہے اور اس کے ایک طرف پانی گرنے اور بہنے کی نالی بنی ہوئی ہے۔ غسل خانہ میں ایک تولیہ لٹکا ہوا ہے اور طاق میں ایک مسواک رکھی ہوئی ہے۔ میں نے کپڑے اتار کر غسل کیا اور تولیہ سے بدن خشک کر کے کپڑے پہن لیے۔ پھر میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ سہیل اگر ضرورت رفع کر چکے ہو تو بتلائیے۔ میں نے ہاں کہہ دیا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے میرے اوپر سے کمبل اتار لیا۔ میں نے دیکھا کہ میں اپنی اسی جگہ پر موجود ہوں اور لوگوں کو میرے حال کا کچھ علم نہیں ہوا، مگر میں برابر فکر میں رہا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی اور میں نے جماعت کی نماز پڑھی، مگر مجھ پر یہی فکر سوار تھی کہ آخر یہ نوجوان کون ہے۔ جب نماز ختم ہو چکی تو میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ ایک راستہ پر مڑنے ہی کو تھا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ سہیل جو کچھ آپ نے دیکھا اس پر آپ کو یقین نہیں آیا؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ سن کر وہ نوجوان بولا اچھا آپ اس دروازہ میں داخل ہو جاؤ۔ میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہی محل ہے، وہی دروازہ ہے، تولیہ اسی طرح لٹکا ہوا ہے، غرض ہر چیز وہی تھی۔ میں نے آنکھ اچھی طرح مل کر کھولی تو نہ وہاں نوجوان ہے اور نہ محل۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تعجب خیز عقائد کو اپنی کتاب میں اس لیے جگہ دی ہے کہ ہماری جماعت کے علاوہ بعض نے بزرگوں کی کرامات کا انکار کیا ہے اور اس کی فضول سی تعویل کی ہے کہ ممکن ہے بے ہوشی کی حالت میں ان کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہو، حالانکہ یہ خیال خام ہے۔ کرامات اولیاء برحق ہیں۔ ہمارے شیخ یافعی نے حضرت سہیل کے متعلق ایک دوسری عقائد بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یعقوب ابن لیث امیر خراسانی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا کہ تمام اتباع اس کے علاج سے عاجز آ گئے۔ لوگوں نے اس امیر سے کہا کہ آپ کی مملکت میں ایک مرد صالح ہیں، اگر آپ ان کو بلا کر دعا کرائیں تو امید ہے کہ اس موذی مرض سے نجات ہو جائے۔ امیر نے دریافت فرمایا کہ کون ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ سہیل بن عبداللہ تستری۔ چنانچہ امیر نے آپ کو طلب کیا اور آپ سے دعا کا طالب ہوا۔ آپ نے امیر سے کہا کہ میری دعا آپ کے حق میں کیسے قبول ہو سکتی ہے جبکہ آپ نے ظلم پر کمر باندھ رکھی ہے؟ یہ سن کر اس نے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کوئی ظلم کا کام نہیں کرے گا۔
चुनांचे उसने बहुत से कैदी जो जबरन कैद किए थे रहा कर दिए। इस पर सुहेल ने अमीर के लिए दुआ मांगी कि या अल्लाह, जिस तरह आपने इसको मासियत की जिल्लत दिखलाई, ऐसी ताहत की इज्जत से सरफराज फरमा। ये सुनते ही वो फौरन अच्छा होकर खड़ा हो गया। अमीर ने आपके सामने बहुत सा नकद और ज़र पेश किया, मगर आपने लेने से इनकार कर दिया और वापस लौट आए। रास्ता में लोगों ने आपसे कहा कि अगर इस माल को कबूल फरमा लेते तो फुकरा के काम आता। ये सुनकर आपने संगरेजों पर निगाह डाली तो वो जवाहरात बन गए और फरमाया कि लो अपना मतलूब उठा लो। उसके बाद फरमाने लगे, जिसके अंदर ये कमाल हो उसको भला अमीर खुरासानी के माल की क्या हाजत हो सकती है। कल बुलायान में मनकूल है कि एक मरतबा सुहेल बिन अब्दुल्ला तस्तरी का गुजर एक बाजारी औरत के पास से हुआ। आपने उससे फरमाया कि तेरे पास रात में इशा के बाद आऊँगा। ये सुनकर वो औरत बहुत खुश हुई और बनाव सिंगार करके आपकी आमद के इंतजार में बैठ गई। इशा के बाद हस्ब वादा आप उसके घर पहुंचे और 2 रकात नमाज पढ़कर रुखसत होने लगे। ये देखकर वो औरत बोली कि आप तो जा रहे हैं, आपका मेरे पास आने से क्या फ़ायदा हुआ। आपने फरमाया, मेरे आने का जो मकसद था वो पूरा हो गया। आपके जाने के बाद उस औरत की हालत मुतगय्यर हो गई। उसने अपने पेशे से किनारा कशी अख्तियार कर ली और शेख के हाथ पर तौबा की। शेख मौसूफ ने उसका निकाह किसी फ़कीर से कर दिया। उसके बाद शेख ने हुक्म दिया कि वलीमे का खाना तैयार कर लिया जाए और सालन बाजार से खरीद लिया जाएगा। खुदाम ने वलीमा का खाना तैयार करके आपके सामने रख दिया और फुकरा भी आकर बैठ गए। लेकिन शेख किसी आने वाली चीज़ का इंतज़ार करने लगे। उस वलीमा की खबर किसी अमीर को हो गई थी जो सूरत का पुराना आशिक था। उसने अमीर से मजाकन 2 मटकों में शराब भर कर कासिद के हाथ शेख की खिदमत में भेज दी और कहलवा भेजा कि हमको शादी का हाल मालूम होकर बहुत मुसरत हुई, और चूँकि हमको मालूम हुआ कि वलीमा के लिए सालन नहीं है, हम सालन बेचते हैं। जब वो कासिद शराब के मटके लेकर आया तो शेख ने फरमाया कि आपने बहुत देर कर दी, हम अरसा से इसके मुंतजर थे। फिर शेख ने एक मटका लेकर उस पर कुछ पड़ा और जब इसको प्यालों में निकाला तो निहायत उम्दा किस्म का शहद निकला। उसके बाद आपने दूसरे मटके के साथ भी ऐसा ही किया तो उसमें से खालिस घी बरामद हुआ। शेख ने कासिद को भी खाना खाने के लिए बिठा लिया। जब वो खाने बैठा और शहद खाया तो रंग, बू और जायका में इस कदर उम्दा था, कभी उसने ऐसा शहद नहीं खाया था। कासिद दावत खाकर वापस हुआ और उसने अमीर से तमाम माजरा बयान किया तो उसको यकीन नहीं आया। चुनांचे खुद आया और खाना खाकर शेख की इस करामत से हैरत ज़दा हो गया और अपनी गलती पर नादम हुआ और शेख के हाथ पर तौबा की। शेख दुमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह की करामात बयान करने का मकसद ये है कि कोई मुसलमान औलिया अल्लाह की करामात का इनकार न करे, क्योंकि औलिया अल्लाह की करामात बरहक हैं और उनका जिक्र कुरान व हदीस में मौजूद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हर तरह की खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन।